اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس امر مخاطب یا امر حاضر پر بحث ہوگا۔ امر حاضر کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے بنتا ہے، کہاں سے بنتا ہے، اس کو آج ہم مطالعہ کریں گے۔ تو جو چیز ہوگی لکھنے والی میں انشاءاللہ ورڈ پہ لکھتا جاؤں گا۔ بارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل امر مخاطب۔ امر مخاطب را از فعل مستقبل مخاطب میگیرن۔ امر مخاطب یا امر حاضر فعل مستقبل سے لیا جاتا ہے، یعنی فعل مستقبل کے حاضر کے صیغوں سے۔ و طریقہ آن است، اور اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی فعل مستقبل سے فعل امر حاضر کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف مستقبل را کے تا است، حاضر کے صیغے آپ کو معلوم ہیں، ان میں تا ہوتی ہے۔ یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربنا، یہ 6 صیغے غائب کے ہیں۔ اب حاضر کے جو صیغے ہیں مضارع کے، ان حاضر کے صیغوں سے امر حاضر بنے گا۔ تو ان 6 صیغوں میں کیا ہوتی ہے؟ تا ہوتی ہے۔ تا کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ حرف استقبال ہوتا ہے، وہ آتین میں سے۔ اس کو ہم از اول و بے اندازان، حرف استقبال کو ہم فعل مستقبل سے گرا دیں گے اگر ما بعد، آگے کہتے ہیں کہ اگر اس کے ما بعد، حرف مستقبل کے بعد والا لفظ حرف وہ کیا ہو؟ حرف مضارع متحرک باشد، اگر وہ حرف جو ہمارے پاس موجود تھا حروف آتین میں سے پہلا حرف تا، اس کو گرانے کے بعد اگر اس کے بعد والا حرف متحرک ہو تو ہمیں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں ساکن لفظ سے ابتدا نہیں ہوتی، تو ہمیں حمزہ لے آنا پڑے گا، اور اس کی حمزہ کی حرکت کو ہم عین الفعل کی حرکت کے مطابق بنائیں گے۔ وہ حرکت آخر و نون عوض رفع بیفتد بے وقفی، اور آخر میں جو نون ہوتی ہے تضربان تضربونا تضربینا میں، وہ بھی گر جائے گی۔ تو میں یہ بنا دیتا ہوں آپ کے سامنے امر حاضر کیسے۔ یہاں سے ہم کھول لیتے ہیں ورڈ، مثلا آپ کے پاس لفظ ہے تنصرو، تنصرو یا تضربو، ان کو ہم کس میں لکھ لیتے ہیں؟ عربی فونٹ میں لکھ لیتے ہیں، پڑھنے میں آسانی ہو تاکہ تضربو، اس پہ اگر زبر زیر لگا دیں تضربو، جی تضربو یا تنصرو، یہاں پر بھی میں زبر زیر لگا دیتا ہوں، سو رو۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جو حرف استقبال ہے، حرف استقبال کیا ہے؟ تا ہے دونوں میں، یہ ہم گرا دیتے ہیں حرف استقبال۔ اب ہم ساکن حرف سے شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، پس ہمیں حمزہ وصل لانا پڑے گا۔ حمزہ وصل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے لفظ کو پڑھنے کے لیے ہم لگاتے ہیں شروع میں۔ اب حمزہ وصل پر زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں، اس کا کیا ہوگا قاعدہ قانون؟ فرماتے ہیں حمزہ پر ہم عین الفعل کی حرکت کے مطابق زبر زیر یا پیش لگائیں گے۔ اگر عین الفعل را پر زیر ہے تو حمزہ پر بھی رے آئے گی، زیر آئے گی، اور اگر عین الفعل پر پیش ہے تو حمزہ وصل پر کیا آئے گی؟ پیش آئے گی، یہاں پر ہم پیش لگا دیں گے۔ اور آخر میں کہتے ہیں آخر کو جزم دے دیں گے۔ فعل مضارع میں جو لام الفعل ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجزوم ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے صیغوں میں کیا ہوگا؟ اضرب اضربان، یہ لفظ کیا تھا؟ اضرب، دوسرا صیغہ ہے اضرب، یہ کس سے بنا ہے؟ تضربانے سے۔ تا تو گر گئی، حرف استقبال تھا، حمزہ وصل لے آئے، اور یہاں پر حمزہ وصل پر زیر لگائی کیونکہ را پر زیر تھی، اور یہاں پر ہم نون کو گرا دیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں امر کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے۔ اور یہ کیا تھی؟ فعل مضارع، نون یہاں پر تثنیہ میں کس کی آواز تھی؟ رفع کی آواز، یہاں پر لہٰذا یہ جب مرفوع ہی نہیں رہا اور مجزوم ہو گیا ہے تو اب یہاں پر یہ نون کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسرا صیغہ کیا بنے گا ہمارے پاس؟ اضرب
اضربا بنے گا. اسی طرح سے اضربو ہے تیسرا سیغہ، اضربو بھی اسی طرح سے تضربونا سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ تضربونا. یہاں پر بھی نون گر جائے گی اور تا گر جائے گی، یہاں پر الف آ جائے گی تو اضربو بن جائے گا. اچھا یہ فعل امر حاضر بنانے کا طریقہ ہے. اب کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لفظ ہے، کوئی ایسا فعل مضارع ہے جس میں عین الفعل اس کی مجزوم نہیں ہوتی، مثلا تصرفو، صرف یصرفو باب تفعیل کا جو فعل مضارع ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ تصرفو. اگر تا کو گرائیں، یہ حرف استقبال ہے، تو اب صاد پر ہمیں یہاں پر حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم ابتدا کر سکتے ہیں لفظ سے. حمزہ وصل کی ہمیں ضرورت اس وقت پڑی تھی جب ہم ساکن حرف سے شروع کرنا چاہ رہے تھے اور نہیں کر پا رہے تھے. تو یہاں پر چونکہ ساکن حرف ہی موجود نہیں ہے اور ساتھ پر پہلے سے زبر موجود ہے، لہٰذا ہم یہاں پر حمزہ وصل بھی نہیں لے آئیں گے. پس در باب تفعیل امر مخاطب بر این واجب باشد، صرف، صرفا، صرفو، صرفی، صرفا، صرفنا. یہاں پر ہم حمزہ وصل کیوں نہیں لے آئے؟ اس لیے نہیں لے آئے کیونکہ یہاں پر حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اور ضرب یضربو میں ضرورت تھی کیونکہ یضربو میں زاد کیا ہے؟ مجزوم ہے، جبکہ یصرفو میں صاد پر کیا ہے؟ فاعل فعل مفتوح ہے، پہلے سے اس پر زبر موجود ہے. یا مثلا باب مفعلہ کا امر ضارب یضاربو، امر آتا ہے ضارب یضاربو، ساتواں صیغہ کیا ہے یضاربو سے؟ تضاربو. یہاں پر بھی زاد پر پہلے سے زبر موجود ہے، لہذا حمزہ وصل کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. ضارب، ضاربہ، ضاربو، ضاربی، ضاربنا. اور باب فعللا اس میں بھی ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت نہیں پڑتی. دہرج یدہرجو، یدہرجو سے ساتواں صیغہ ہے تدہرجو آتا ہے. اب اگر ہم تدہرجو سے بنائیں امر حاضر تو تدہرجو. اچھا یہاں پر اگر ہم یہاں پر بنائیں، تا کو گرا دیا، حمزہ کیا ہے؟ تا استقبال کی علامت ہے. جیم کو ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن، کیونکہ حمزہ آخر میں ساکن ہوتا ہے. کیا بن جائے گا؟ دہرج. یہاں پر ہمیں حمزہ وصل لانے کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ کیونکہ ہم دال سے ہی ابتدا کر سکتے ہیں، اس پر پہلے سے زبر موجود ہے. آگے فرماتے ہیں کہ وہ اگر ما بعد حرف استقبال ساکن باشد، اضرب کی طرح. اضرب کس سے بنا تھا؟ تضربو سے، تضربو. یہاں پر زاد کیا ہے؟ جزم زاد پر. یضربو، یضربان، یضربون، تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو. تا کو گرائیں تو زاد پر تو جزم ہے، یہاں پر ہم کیسے ابتدا کریں؟ تو یہاں پر ہمیں کیا ضرورت پڑے گی؟ حمزہ کی ضرورت پڑے گی. اور اگر ما بعد حرف استقبال ساکن ہو تو احتیاج میں حمزہ وصل افتاد، تو ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت پڑے گی. و اگر ما بعد آن ساکن ضم باشد حمزہ را مضموم گردانند و حرکت نون و حرکت آخر و نون عوض رفع بے وقفی بھی اندازن. اب یہ دیکھیں عنصر میں یہ کیونکہ تنصروں سے بنا تھا تو اس کے حمزے کو ہم نے کیا کر دیا؟ تنصروں. یہاں پر نون کے اوپر پیش لگ گئی ہے، یہاں پر لگا. تو عنصر اور اضرب یہ جو ہم نے دو امر بنائے ہیں، ایک پر آپ نے پیش دے دیا ہے، ایک حمزہ وصل پر، ایک حمزہ وصل پر آپ نے زیر دے دی ہے. تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ ناصرہ ینصرو کا عین الفعل مضموم ہے، صاد پر پیش ہے، یفعلو تفعلو کا وزن، یہاں پر عین الفعل مضموم ہے، لہذا اس کا حمزہ وصل جب لائیں گے تو حمزہ وصل اس کا مضموم ہوگا. اگر جس فعل مضارع سے ہم امر بنا رہے ہیں اس کا عین الفعل مکسور ہے اور یا مفتوح ہے تو اس کا حمزہ کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا، حمزہ وصل مکسور ہوگا. جیسے عنصر، عنصرا، عنصرو، یہاں پر حمزہ وصل پر ہم پیش لگا رہے ہیں. واگر ما بعد حرف ساکن فتح باشد یا کسر حمزہ را مکسور گردانند. اگر اضرب ہے یا مثلا آپ کے پاس تضربو ہے یا تعلمو ہے، تعلمو میں تا کو اگر ہم گرائیں تو اور میم کو ساکن کر دیں کیونکہ
جزم مانی ہے آپ اس پر تا کو گرائیں تو اگر ہم یہاں پر حمزہ وصل کی ضرورت پڑی ہے تو حمزہ پر کیا لگائیں؟ کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ اگر عین الفعل مکسور ہو یا مفتوح ہو، یہاں پر کیا ہے مکسور ہے، یہاں پر مفتوح ہے، یا لامو ہوتا ہے، تعلمو نہیں ہوتا، لہذا اس کا تفعلو ہے وزن، تو عین الفعل اس کا تو مفتوح ہے، تو اس پر بھی ہم کیا کریں گے؟ فتح نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے؟ کسرہ لگائیں گے۔ یہ قانون ہے اگر فعل مضارع کا عین الفعل مضموم ہو تو حمزہ وصل کو ضمہ دیں گے، لیکن اگر عین الفعل مکسور یا مفتوح ہو یعنی اس پر زبر ہو یا کسرہ زیر ہو تو حمزہ وصل کو وصل مکسور ہوگا، مفتوح نہیں آ سکتا، مگر یہ کہ آگے بتائیں گے کہ کون سے ابواب میں مفتوح بھی آ سکتا ہے۔ پس اعلم، اعلما، اعلمو، اعلمی، اعلما، اعلمنا، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربنا، وچون حمزہ وصل متصل شود بما قبل خود ساکت گردد در لفظ و ثابت باشد در عبارت چون فتلو۔ مثلا اگر ہم حمزہ وصل سے پہلے کوئی اور لفظ ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ملا رہے ہیں امر کو، اور اگر یہ امر جو ہے نا حمزہ وصل کی حمزہ اس میں موجود ہے تو یہ ساکت ہو جائے گا، جیسے فطلب ثم مطلب۔ یہاں پر پچھلے لفظ کے ساتھ جب ہم اس کو ملائیں گے امر کو تو یہاں پر حمزہ وصل نہیں پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، جیسے یہاں پر لکھا تو جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ امر بنانے کا طریقہ تھا۔ آگے ہے لازم اور متعدی۔ لازم اور متعدی کی ہم چند بار پہلے تشریح پڑھ چکے ہیں، میں مختصر سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے، فعل لازم وہ فعل جس میں لکھ دیتے ہیں جس میں صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا آنا، جانا، مثلا اسی طرح سے لانا، یا مثلا اور اس طرح سے الفاظ۔ اب آنے کے فعل میں صرف ایک بندے کی ضرورت ہے جو آنے کے فعل کو انجام دے، لیکن فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک فعل کو انجام دے رہا ہوتا ہے اور ایک شخص پر فعل انجام دیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے ضربا یا اس نے مارا۔ مارنے کے فعل میں صرف فاعل نہیں ہوتا بلکہ کوئی شے، کوئی شخص یا چیز ہوتی ہے جس کو مارا جا رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کہیں کہ اس نے مارا تو سوال پیدا ہوگا کہ کس کو مارا گیا ہے، یا مثلا آپ کہتے ہیں کہ تم نے مارا، اب سوال پیدا ہوگا کہ تم نے کس کو مارا، مفعول ہونا چاہیے یہاں پر۔ یہ ہے فعل متعدی، لیکن فعل لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا وہ گیا، اب جانے کا عمل ہے، جانے کا عمل انجام دینے کے لیے ایک شخص ہونا ضروری ہے اور وہ جانے کا عمل انجام دے دے، بس بات ختم۔ اب کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کہ وہ مثلا کس پر جاتا ہے یا کس چیز پر گیا، بس وہ جانے والا ہے شخص، اب اس نے جانے کا عمل انجام دے دیا، بس بات ختم، فعل مکمل ہو گیا۔ لیکن جو فعل ہوتے ہیں متعدی ان میں مفعول کی بھی ضرورت موجود ہوتی ہے۔ مثلا وہ آیا، آنے کا فعل ہے، ایک شخص انجام دے سکتا ہے، لیکن اس نے مدد کی،
مدد کس کی یہ سوال پیدا ہوگا. یا مثلا اس نے اٹھایا، کس کو اٹھایا، مفعول کی ضرورت ہے. اچھا اس نے مثلا جانا، کس کو جانا، سوال پیدا ہوگا. اس نے مثلا اور بھی سینکڑوں اس طرح سے آپ مثالیں لے آ سکتے ہیں. مثلا یہ متعدی کی مثالیں تھیں. یا مثلا آپ لے آئیں لازم کی ایک اور مثال. مثلا آپ کہتے ہیں مثلا وہ لایا، لانے کا عمل ہے ایک شخص انجام دے سکتا ہے، نہیں بلکہ لانا کیا ہے، معذرت کے ساتھ یہ متعدی ہے، کیونکہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو لایا گیا. یہ کیا ہے، متعدی ہے، لازم نہیں ہے. لیکن آنا اور جانا کیا ہے، یہ لازم ہے. آنا، وہ آیا. اس میں آپ پوچھیں گے کہ مفعول کے بارے میں یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں سوال پیدا ہوتا. وہ آیا، آنے کے عمل کو صرف ایک شخص نے انجام دیا ہے، اور اس بارے میں اور کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال انہوں نے جو مثالیں دی ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا مجموعہ افعال بر دو نوع بود، تمام افعال کی دو قسمیں بنتی ہیں، لازم یا متعدی. لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ فعل از فاعل تجاوز نہ کناد، فعل کو صرف فاعل کی ضرورت پڑتی ہے، مفعول تک وہ نہیں پہنچتا. جیسے ذهب زید، زید گیا، یا امر بیٹھا. اب بیٹھنے کا عمل ایک شخص انجام دیتا ہے اور انجام دے لیتا ہے اور بات ختم بس. لیکن متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کا فعل تجاوز کرتا ہے فاعل سے، فاعل بھی موجود ہوتا ہے اس میں، اور اس میں مفعول کی بھی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. جیسے ضرب زید امرا، زید نے مارا امر کو. لیکن یہاں پر ذهب زید امرا نہیں مانا بنتا، زید گیا امر پر، یہ تو نہیں ہوتا نا. تو یہاں پر ہوتا ہے زید گیا، یا مثلا امر بیٹھا. اچھا ولازم را بے حمزہ باب افعال و تضعیف عین باب تفعیل و با یہ حرف جر متعدی سازن. مثلا آپ کے پاس اگر کوئی فعل ہے، آپ اس فعل لازم ہے، اس کو آپ فعل متعدی بنانا چاہتے ہیں. پہلے وہ ایسا فعل تھا جس میں صرف فاعل کی ضرورت تھی، اب وہ آپ اس کو ایسا فعل بنانا چاہتے ہیں اس میں ہمیں مفعول کی بھی ضرورت پڑے. تو آپ کے پاس تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ باب افعال میں لے جائیں. یہاں پر میں یہ لکھ دیتا ہوں، فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے تین طریقے ہیں. پہلا، باب فعل، اس فعل کو باب افعال میں لے جائیں. جیسے ذہبا سے اذہبا، کیا کر دیں، اس کو باب افعال میں لے جائیں. مثلا ذہبا کا معنی تھا وہ گیا، لیکن اذہبا کا معنی وہ لے گیا. اذہبا وہ لے گیا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ کس کو لے گیا. ایک لے جانے والا ہے اور ایک وہ ہے جس کو لے جایا گیا ہے. ایک لے جانے کا عمل انجام دینے والا ہے اور ایک جس پر لے جایا جانے کا عمل انجام پایا ہے. تو یہاں پر مفعول کی بھی ضرورت موجود ہے. پس یہ کیا ہو گیا ہے، اب متعدی ہو گیا. ذہبا فعل لازم ہے، اذہبا فعل متعدی ہے. دوسرا طریقہ، اس فعل کو باب تفعیل میں لے جائیں. تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، باب تفعیل میں جا کر کیا ہو جائے گا، متعدی. مثلا فرح زید، اس کا معنی ہے زید خوش ہوا. خوش ہونے کا عمل صرف ایک شخص انجام دے سکتا ہے. یہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں ہے، ایک فاعل ہو اور یہ کام انجام دے، بات ختم. لیکن فرح زید، اس کو ہم باب تفعیل میں لے گئے ہیں. فرح یفرح تفریحا، فرح زید، اس کا مطلب ہوتا ہے زید نے خوش کیا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ زید نے کس کو خوش کیا. ایک خوش کرنے والا ہے اور ایک جس کو خوش کیا گیا ہے. یہاں پر دو بندے ہیں، ایک فاعل ہے اور ایک
مفعول ہے، لیکن زید خوش ہوا، فرح زید میں صرف ایک فاعل موجود ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حرف جر کے ذریعے بھی متعدی بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا جیسے انہوں نے مثال دی، ذہبت بہی، میں گیا، ذہبت بہی، میں گیا اس کے ساتھ۔ ایک جانے کا عمل ہے جو میں نے انجام دیا ہے، اور ایک وہ ہے جو میرے ساتھ گیا، تو یہاں پر فاعل بھی ہے اور مفعول بھی موجود ہے، تو یہاں پر آپ نے ذہبا کو حرف جر با کے ذریعے متعدی کر دیا ہے۔ اچھا، اگلی بات ہے ہمارے پاس فعل معلوم اور فعل مجہول۔ فعل معلوم اور مجہول کیا ہوتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بے دان کے آپ جان لیجئے کہ فعل کی دو قسمیں ہیں۔ معلوم ایک اور جہت سے آپ یہ قسم بتا رہے ہیں، یہ جتنی بھی اقسام بتا رہے ہیں افعال کی وہ مختلف جہات سے ہیں۔ مثلا کسی کو اب یہ جو قسم بتا رہے ہیں مفعول اور معلوم اور مجہول، یہ اور جہت سے تقسیم کر رہے ہیں۔ کس جہت سے ابھی آگے بتا رہے ہیں۔ فعل معلوم اور مجہول۔ معلوم، فعل معلوم کون سا ہوتا ہے؟ فعل معلوم آنس کے از برائے فاعل بنا کنن چون نصر زید، و مجہول آنس کے از برائے مفعول بنا کنن۔ کہتے ہیں کہ معلوم فعل وہ ہوتا ہے جس کو فاعل کے لیے بنایا جائے۔ فعل معلوم وہ فعل ہوتا ہے جس کو فاعل کے لیے بنایا گیا ہے، جیسے نصر زید۔ اور مجہول فعل وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کے لیے بنایا گیا ہے، جیسے نصر زید، زید کی مدد، اس زید کی مدد کی گئی۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ مجہول نصرہ۔ ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی مدد کی گئی۔ اب یہاں پر چونکہ فاعل اس کا معلوم ہے زید آگے، اور یہاں پر یہ کیا ہے؟ نائب فاعل بھی اس کو کہتے ہیں اور مفعول بھی کہتے ہیں، کیونکہ جس شخص کی مدد کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے۔ لیکن ماضی مجہول کے ساتھ اس کو، فعل مجہول کے ساتھ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ یہ نحو میں آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کو فی الحال سمجھانے کے لیے مفعول کہا گیا ہے۔ اچھا، ناصرہ اس نے مدد کی، یہاں پر معلوم ہے کس نے مدد کی ہے، یا مثلا آپ کہتے ہیں نصرتا، تم نے مدد کی، معلوم ہے فاعل۔ اچھا، ایک بار آپ کہتے ہیں نصرہ، اس کی مدد کی گئی۔ اب مفعول کا تو پتہ ہے ہمیں جس شخص کی مدد کی گئی ہے، یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کس نے مدد کی، یہ مجہول ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ مجہول ہے، لیکن جس شخص کی مدد کی گئی ہے مفعول اس کا معلوم ہے۔ نصر زید اس کا فاعل معلوم ہے، نصر زید اس کا مفعول معلوم ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ہے کہ معلوم وہ ہوتا ہے جس کو فاعل کے لیے بنایا جائے، اور مجہول وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کے لیے بنایا جاتا ہے۔ وچون فعل را از برائے فاعل بنا کنن در ماضی ثلاثی مجرد فا، یہ بنانے کا آپ طریقہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فعل ماضی سے فعل ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول کیسے بنتا ہے، یہ ہم بنا لیتے ہیں ابھی۔ کہتے ہیں کہ ولام الفعل را بفتح کنن چون نصرا نصرا نصرو و تاخر ضرب ضرب ضربو و تاخر علما علما علمو و تاخر حسبا حسبا حسبو و تاخر منع منع شرف شرف شرفو۔ کیسے بنایا انہوں نے؟ آسان سا ہے بالکل۔ ضربا تھا آپ کے پاس، ضربا فتح تھا سب کے اوپر، پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کرنا ہے فاعل فعل کو ضمہ دینا ہے اور عین الفعل کو کسرہ دے دینا ہے۔ فاعل فعل کون سا ہے؟ ذات ہے، اس کو آپ فتح اس کا گرا کر ضمہ دے دیں، اور عین الفعل کا کسرہ گرا کر اس کو کسرہ دے، زبر گرا کر اس کو کسرہ دے دیں۔ اگر پہلے سے کسرہ موجود ہے تو وہی باقی رہنے دیں۔ مثلا عالمہ ہے، اس پر صرف ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ عالمہ، صرف عین پر پیش لگانی پڑے گی، باقی لام پر پہلے سے زبر زیر موجود ہے، اس لیے ہمیں مزید زیر لگانے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ علمہ، شرفا، حسبا، نصرہ،
صرف آسانی سے آپ نے فاعل فعل کو ضمہ دینا ہے اور عین الفعل کو کسرہ دے دینا ہے. فچون فعل را از برائے مفعول بنا کنند در ماضی ثلاثی مجرد فتح فاعل فعل را بدل بے ضمہ کنند و عین الفعل را کسرہ دن جیسے نصرہ نصرو تا آخر. کہتے ہیں کہ اگر آپ بنا رہے ہیں مفعول کے لیے فعل کو تو آپ ماضی ثلاثی مجرد میں فاعل فعل کو ضمہ دیں گے اور عین الفعل کو کسرہ دیں گے جیسے نصرہ نصرو. و پر این قیاس بود باقی ابواب پنجگانے جیسے زوربا، اسی قیاس پر آپ باقی 5 ابواب بنائیں گے. زوربا زوربو، علما علمو، منعو، وزبو، شرفو. یہ جو اوپر انہوں نے بیان کیا تھا نا، یہ 6 مثالیں پہلے انہوں نے دی تھیں، اس میں یہ کیا بنا رہے تھے؟ یہ ماضی معلوم بنا رہے تھے. پچون فراز برائے فاعل بنا کنن، اگر فعل ماضی معلوم بنانا ہے تو تینوں پر آپ نے کیا دینا ہے؟ فتح دینا ہے. فاعل فعل، لام الفعل، را فتح کنن. ان میں کیا ہوتا ہے؟ ضربا، فاعل فعل بھی مفتوح، عین الفعل بھی مفتوح اور لام الفعل بھی مفتوح ہوتا ہے. ضربا، نصرا، عالما، شارفا، حسبا کیا ہوتا ہے؟ فاعل فعل مفتوح ہوتا ہے اور لام الفعل بھی مفتوح ہوتا ہے. ممکن ہے عین الفعل مکسور ہو یا کبھی مضموم ہو. مثلا شارفا میں عین الفعل مضموم ہے یا مثلا عالما میں عین الفعل مکسور ہے، لیکن فاعل فعل اور لام الفعل کیا ہوتے ہیں؟ مفتوح ہوتے ہیں. لہذا ان سے اگر آپ بنا رہے ہیں فعل ماضی مجہول تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کیا کریں گے؟ صرف فاعل فعل کو مضموم کر دیں گے، ضمہ دیں گے اور عین الفعل کو کسرہ دیں گے. باقی 5 ابواب میں بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ باب افعال میں آپ نے الگ کام کرنا ہے. یہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، چونکہ بحث ابھی ہماری ختم نہیں ہوئی. میں دیکھ لیتا ہوں آگے بحث کہاں تک ہے. 1 پیج ہے، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں باب افعال میں الگ مسئلہ ہے. وہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پر کہتے ہیں باب افعال میں حمزہ مضموم کنند و عین الفعل مکسور کنند. جو ماضی مجہول ہے آپ کی باب افعال میں، اکرما ہے نا، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ حمزہ کو مضموم کرنا ہے اور عین الفعل کو مکسور کر دینا ہے. اکرما سے اکرما، اکرمو. اور باب تفعیل میں فاعل فعل کو مضموم کرنا ہے اور عین الفعل کو مکسور کرنا ہے. صرفا سے صرفو. اور باب مفاعلہ میں فاعل فعل کو مضموم کریں گے اور عین الفعل کو مکسور کریں گے. تینوں میں ایک ہی قاعدہ ہے، فاعل فعل مضموم، عین الفعل مکسور. اچھا، چون فا مضموم شباد الف منقلب کردت بے واو. کہتے ہیں ضارب یضارب مضاربتاً. باب مفاعلہ میں جب ماضی آپ کے پاس ہوتی ہے ضاربہ، جب آپ ذات پر پیش لگائیں گے تو اس کے بعد الف آپ پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں گے. تو وہاں پر کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ واو جو الف ہے اس کو واو میں تبدیل کر دینا پڑے گا، کیونکہ زعاربہ نہیں ہوتا لفظ. واو یہاں پر لگانی پڑے گی آپ کو، الف واو میں تبدیل ہو جائے گی. زوربو. اور باب تفاعل میں تا اور فا مضموم میشون. تا اور فا کو ہم مضموم کر دیں گے، جو باب تفاعل کی تا ہے اور باب تفاعل کی، ان کو بھی مضموم کریں گے اور فاعل فعل کو بھی مضموم کریں گے اور عین الفعل کو مکسور کر دیں گے. تعہدا تصرفا کیا بن جائے گا؟ تو اعہدا اور تصرفا بن جائے گا. باب تفاعل میں جو الف ہوگی وہ منقلب ہو جائے گی واو میں، جس طرح سے باب مضاربہ مفاعلہ میں الف واو میں تبدیل ہوگی. تعہدا جب ہم اس کو ماضی مجہول بنائیں گے تو اعہدا بن جائے گا. یہ جو الف تھی باب تفاعل کی وہ واو میں تبدیل ہو جائے گی. تو اعہدو. باب افتعال میں کہتے ہیں تا مضموم ہو جائے گی، حمزہ اور تا مضموم ہو جائیں گے اور عین الفعل مکسور ہو جائے گی. اکتسبو. اور باب انفعال میں بھی حمزہ اور فاعل فعل مضموم ہو جائیں گے اور عین الفعل مکسور ہو جائے گی. انصرفو تا آخر. باب افعلال میں حمزہ اور عین مضموم ہو جائیں گے اور لام اول کیا ہو جائے گی؟ مکسور ہو جائے گی. جیسے احمرو اور تا آخر. باب استفعال میں حمزہ باب استفعال کا اور تا مضموم ہو جائیں گے اور عین الفعل مکسور ہو جائے گی. استخرجو. باب افعلال میں حمزہ اور عین مضموم ہو جائیں گے اور لام الفعل مکسور ہوگی اور الف اس کی تبدیل ہو جائے گی واو میں. احمارہ تھا،
کیا بن جائے گا؟ احمورا، احمورا، الف کو بھی حمزہ دیا اور کس کو؟ فاعل فعل کو بھی کیا کر دیا ہم نے؟ ضمہ دے دیا. عین مکسور شود و لام اول مکسور شود. احمورا احمور احمورو. باب فعلل جو رباعی مجرد کا باب ہے اس میں فاعل فعل مضموم ہوگا اور لام الفعل اول وہ مکسور ہو جائے گی. دحرجا، دحرجا سے کیا بنے گا؟ دحرجا دحرجا دحرجو. باب تفاعل میں تا اور فا الفعل مضموم ہو جائیں گے اور لام الفعل مکسور ہوگی. تدحرجا سے تو دوحرجا تو دوحرجو آخر تک. باب افعلال میں حمزہ اور عین الفعل مضموم ہو جائیں گے اور لام اول کیا ہو جائے گی؟ مکسور ہو جائے گی. جیسے احرنجما احرنجما احرنجمو سے بنے گا احرنجما احرنجما احرنجمو. باب افعلال سے کیا ہو جائے گا؟ باب افعلال حمزہ اور عین الفعل مضموم ہوں گے اور لام اول کیا ہو جائے گی؟ مکسور ہوگی. جیسے اقشعرا اقشعرا اقشعرو تا آخر. کل انشاءاللہ ہم مضارع مجہول بنائیں گے فعل مستقبل سے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.